بچھو یہ بڑا خطرناک موذی جانور ہے، جس کو بچھو کاٹ جائے اس سے موت تو واقع نہیں ہوتی، مگر بچھو کے کاٹنے سے کمزور لوگ جیسے بوڑھے، بزرگ یا چھوٹے بچے اگر ان کو بچھو کاٹ لے تو پھر موت کی علامات کا خدشہ ہوتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ بچھو کے کاٹنے کا علاج کیا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی شخص کو بچھو نے کاٹ لیا ہو، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی، ہر انسان کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں، اگر کسی کے ہاتھ پر بچھو نے کاٹا ہو یا کسی کے پاؤں پر بچھو نے کاٹا ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جس جگہ پر بچھو نے کاٹا ہے اس مقام سے 3-4 انچ اوپر، مثلا یہ میرا ہاتھ ہے، اگر کسی کی انگلی پر بچھو نے کاٹا ہے یا پاؤں کی انگلی پر بچھو نے کاٹا ہے یا یہاں پر بچھو نے کاٹا ہے تو اس جگہ پر دیکھ رہے ہیں نا، اس مقام پر مضبوطی کے ساتھ دھاگے کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیں تاکہ اس کا زہر باقی جسم میں سرایت نہ کرے۔ جب یہاں پر مضبوطی کے ساتھ باندھ لیں گے تو اس کے بعد اس جگہ کو سوئی کے ناکے کے ساتھ یا بلیڈ کے ساتھ کوشش کریں کہ اس بچھو کا ڈنگ باہر نکالیں۔ جب اس کا ڈنگ باہر نکال لیں گے، تھوڑا بہت خون بھی بہے گا، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو بچھو کے ڈنگ نکالنے کے بعد اس متاثرہ جگہ پر مٹی کا تیل اور لہسن آپس میں پیس کر مکس کر کے اس متاثرہ جگہ پر لیپ دے دیں۔ انشاءاللہ اس سے بچھو کے زہر کا نقصان نہیں ہوگا، بچھو کا زہر ختم ہو جائے گا۔ اور اگر مٹی کا تیل اور لہسن مہیا نہ ہو تو اجوائن کو پیس کر اس کے اندر تھوڑا پانی ملا کر اس متاثرہ مقام پر لگا دینے سے بھی انشاءاللہ بچھو کے زہر سے نقصان نہیں ہوگا، بچھو کا زہر ختم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ اجوائن بھی مہیا نہ ہو تو پھر تھوڑا سا شہد چونے میں مکس کر کے اس کا لیپ لگا دینے سے بھی انشاءاللہ بچھو کے کاٹنے سے نقصان نہیں ہوگا، بچھو کا زہر ختم ہو جائے گا۔ ان تمام علاجوں کے بعد اگر کوئی شخص 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس سورت کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یعنی اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر اس متاثرہ جگہ پر پھونک مارنے سے بھی انشاءاللہ ان موذی جانوروں کے کاٹنے سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں، درد ہوتا ہے، سوجن ہوتی ہے، تو ان تمام تکلیفوں سے بھی انشاءاللہ اس قرآن کی سورت کی برکت سے نجات ملے گی۔ لیکن اس کے ساتھ جس انسان کو بچھو نے کاٹا ہو اس شخص کو ڈاکٹر کے پاس ضرور لے جائیں، اس سے ضرور معائنہ کروائیں۔